اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال فإن قیل ما الدلیل على انه معصوم من اول عمره الى آخره فالجواب الدلیل على ذلك انه لو احد منه في سالف عمره سهو او نسیان لارتفع الوثوق عن اخباراته ولو احد منه خطيئة لنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة. ہم اس سوال کے بارے میں گزشتہ گفتگو میں بھی کچھ بیان کر چکے ہیں، لیکن اتمام فائدہ کے لیے چونکہ اس کے بعد جو بحث ہے وہ بحث مسئلہ خاتمیت ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس ختم نبوت کے مسئلے میں جانے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ مطالب کو بیان کر دیں. اگرچہ یہ مسائل اجمالی طور پر بیان کر چکے ہیں، تذکراً پھر بھی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جو صفت ہے پیغمبر کے لیے، نبی کے لیے، کہ نبی میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے، وہ یہ کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. اسی سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ عصمت کیا ہے اور عصمت کس کا فعل ہے وغیرہ ذالک بھی بیان کر چکے ہیں کہ دلیل کیا ہے کہ ایسا معصوم ہونا چاہیے. ہمارے پاس بہت ساری ادلہ ہیں انبیاء کی عصمت پر. ایک دلیل کو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصلاً اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو فائدہ یہ بے عزت باطل ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ اگر انبیاء سے پہلے کبھی کوئی سہو و نسیان اگر صادر ہو جائے تو اس صورت میں نبی جو کچھ بھی بات کر رہا ہے، جو کچھ بھی بتا رہا ہے، جو خبریں دے رہا ہے، ان خبروں پر بھروسہ، اعتماد، اطمینان حاصل نہیں ہوگا. اعتماد مرتفع ہو جائے گا، بھروسہ اٹھ جائے گا، چونکہ وہ بھولے سے یا وہ نسیان کی صورت میں اس سے ایک ایسی چیزیں کہی جا چکی ہیں، صادر ہو چکی ہیں، جو اب مانے ہیں کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کیا معلوم کہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں. یہ انسان ایک تذبذب میں رہتا ہے، کیونکہ پہلے والا جو ایک سہو و نسیان سبب بنتا ہے کہ اب یہ جو کہہ رہا ہے اس پر اعتماد صحیح سے نہ حاصل ہو جائے. اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی برا عمل اس سے پہلے صادر ہو چکا ہو، تو نتیجتاً عقل جو ہے، جو انسان صاحبان خرد ہیں، وہ اس کی پیروی کرنے سے نفرت کرتی ہیں. یعنی عقول انسانی ایسے شخص کی پیروی سے دور کوسوں بھاگتی ہیں، کوسوں دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوا؟ جب نبی کی بات نہ مانی جائے، نبی کی بات پر بھروسہ نہ ہو جائے، نبی کی بات پر اعتماد نہ رہے، تو کیا ایسے نبی کی نبوت فائدہ مند ہے؟ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اور نتیجہ کیا کہ اللہ نے جو انبیاء کی نسب کا سلسلہ کیا تھا وہ اصلاً اساس اور بنیاد سے باطل ہے. نتیجتاً کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنا کر بھیجا ہے. تمام انبیاء معصوم ہیں. اگر معصوم نہ ہوں تو نسب انبیاء یا فائدہ بے عزت انبیاء باطل ہو جاتا ہے. اور اس باطل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اچھا، بس عصمت پہلی شرط ہوئی جس کے بارے میں البتہ یہاں مناسب ہے کہ بیان کر لوں کہ عصمت کے بارے میں چند نظریات ہیں. انبیاء کی عصمت کے بارے میں سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ جو خوارج کا نظریہ ہے، کہ خوارج کی نظر میں کہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ ہر قسم کا گناہ انجام دے سکتے ہیں اور ان سے صادر ہونا جائز ہے، ممکن ہے، اور کسی بھی گناہ سے ان کا معصوم ہونا ضروری
نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے خوارج کا نظریہ جو کہتے ہیں. دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے, اور یہ بھی بتا دوں کہ خوارج کے نزدیک ہر گناہ کفر ہے. بس یوں اگر نتیجہ نکالا جائے کہ انبیاء کا کافر ہونا بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے خوارج کے نزدیک, تو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے جب ہر گناہ کفر ہے اور انبیاء سے ہر قسم کا گناہ صادر ہونا ممکن ہے تو کفر بھی ممکن ہے. یہ سیدھی سیدھی بات خوارج کا نظریہ ہے جو بیان. دوسرا نظریہ ہے معتزلہ کا. معتزلہ کے نزدیک گناہان صغیرہ کا انبیاء سے صادر ہونا ممکن ہے, جائز ہے. یعنی گناہان صغیرہ انجام دے سکتے ہیں, گناہان کبیرہ محال ہے انبیاء کے لیے. بس معتزلہ کے نزدیک گناہان کبیرہ سے معصوم ہونا ضروری ہے, گناہان صغیرہ سے نہیں. تیسرا نظریہ ہے جو حشویہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کفر کے علاوہ, برعکس اس نظریہ کے جو خوارج کا نظریہ تھا, اور جھوٹ کے علاوہ باقی تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کا صادر ہونا نبیوں سے انبیاء سے ممکن ہے, محال نہیں ہے. بس جھوٹ صادر ہونا محال ہے, کفر ہونا محال ہے, باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ محال نہیں ہے. بس جھوٹ اور کفر کے علاوہ باقی گناہ صادر ہو سکتے ہیں. چوتھا نظریہ جو ہے وہ اشاعرہ کا نظریہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ انبیاء, اشاعرہ کے نزدیک انبیاء سے گناہان کبیرہ نہ عمدن صادر ہوتا ہے اور نہ سہون, البتہ گناہان صغیرہ کا انبیاء سے صدور ممکن ہے. یعنی ان کے نزدیک, اشاعرہ کے نزدیک یہ ہے کہ گناہ سے انبیاء سے گناہ کا عمدن اور سہون کبیرہ گناہوں کا صادر ہونا ٹھیک نہیں ہے, لیکن سہون ہو سکتا ہے کہ گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ اس سے سہون صادر ہو جائیں. یہ نظریات ہے. امامیہ کا نظریہ کیا ہے؟ شیعہ امامیہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہونا واجب ہے, اور یہ بھی اول عمر سے لے کر آخر عمر تک, برعکس دوسرے نظریات کے جو کہتے ہیں کہ فقط جب وہ نبی ہے اور تبلیغ نبوت میں مصروف ہے اس وقت اس کا معصوم ہونا. اور حق مطلب بھی یہی ہے. دلیل کیا ہے اس مطلب پر اور شیعہ نظریے پر؟ دلیلیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں, ان میں سے ہم بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر انبیاء سے گناہ صادر ہو جائے تو نتیجتاً گناہ کے صادر ہونے کی صورت میں اس فعل گناہ کا تذکر دینا, اس فعل گناہ سے روکنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دو صورتیں ہیں. یعنی امت کے لیے اس گناہ سے روکنا اس شخص کو جو نبی ہے ابھی ضروری ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر ضروری نہ سمجھے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے, جو غلط ہے. تو بس واجب ہے کہ اسے روکا جائے. اگر واجب ہے اسے روکا جائے اور اسے روکا جا رہا ہے اور یہ امت آ کر اسے کہہ رہی ہے کہ ہاں بھائی فلاں گناہ جو ہے آپ کر رہے ہیں یہ نہ کرو, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس کی منزلت نیچے آ جائے گی, اس کا مقام اور مرتبہ نیچے آ جائے گا, جس کے نتیجے میں اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, اس کی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں رہے گا, اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انبیاء کی نبوت کا فائدہ باطل ہو جاتا ہے. یہی دلیل ہے, باقی اور دلیلیں بھی ہیں, انشاءاللہ کسی اور وقت میں بیان کر دیں گے. بس یہ عبارت جو یہاں تھی اس کو بھی غور سے دیکھیے گا کہ الدلیل علی ذالک, دلیل اس مطلب پر کہ نبی اول عمر سے لے کر آخر عمر تک معصوم ہوتا ہے یہ ہے انہ لو عہد منہ فی سالف عمرہ, اگر نبی کے گزشتہ عمر سے کوئی بھی ایک سہو یا نسیان معہود اور معلوم اور معہود ہو جائے
تو ارتفع الوثوق لارتفع الوثوق عن اخباراته، نبی کے اخبارات سے وثوق مرتفع ہو جاتا ہے. ولو عہد منہ خطیۃ، اگر کوئی گناہ صادر ہو جائے، معہود ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ گناہ کر چکا ہے، لو عہد منہ خطیۃ، اگر کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی غلط بات، لنفرت العقول، یقیناً عقول نفرت کرتی ہیں، من مطابعتہ، ایسے نبی کی پیروی سے. نتیجہ کیا؟ نتیجہ ہے فتبطل فائدۃ البعثہ، فائدہ بعثت باطل ہو جاتا ہے. یہاں ہم ویسے عصمت نبی سے آتے ہیں باہر، اور دوسری چیزیں جو نبی کے لیے ضروری ہیں وہ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی تمام افراد سے اشرف اور اعلیٰ ہونا چاہیے. یعنی اپنی امت میں جتنے بھی افراد ہیں، نبی کا ان سب سے افضل ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر سب سے افضل نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مفضول شخص افضل سے، مفضول شخص جو ہے وہ حاکم بن رہا ہے افضل پر، جو کہ عقلاً قبیح ہے. مفضول کبھی بھی افضل پر حکومت نہیں رکھتا، ہمیشہ وہ مفضول ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہی تھی جس کا بیان کر دیا کہ تمام زمانے سے افضل اور اکمل ہونا چاہیے. نبی جو بھی ہو تمام فضائل اور کمالات سے متصف ہونا ضروری ہے، چاہے وہ فضائل اور کمالات مثال کے طور پر شجاعت ہوں، یا آپ کی خدمت کمال عقل ہو، ذکاوت ہو، اور جتنی بھی صفات کمال ہیں انبیاء کا، ان سے متصف ہونا ضروری ہے. بس تیسری صفت یہ ہے نبی کے لیے کہ تمام زمانے والوں میں سے افضل اور اکمل ہونا چاہیے. چوتھی صفت یہ ہے کہ نبی جو بن رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی پست مرتبہ نہ ہو، یعنی ایسے خاندانوں سے نہ ہو جو پست مرتبہ ہو. امہات بھی طیبہ اور طاہرہ ہونی چاہیے نبی کے، بس آباء اور اجداد بھی طیب اور طاہر ہوں، پست نہ ہوں، اور امہات بھی اس کی طیبہ اور طاہرہ ہونی چاہیے. پانچویں چیز یہ ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقی کمزوریوں اور پیدائشی عیوب سے پاک اور پاکیزہ ہوں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان یہ ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ جو یہ صفات کا مالک ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک کتنی عظمت ہے اس شخص کی جسے اللہ منتخب کرتا ہے اپنے اس منصب کے لیے. تو بس یہ ایک سوال جس کے بارے میں بحث ہو چکی، اب زیادہ اس کے متعلق بحث نہیں کرنا. اگرچہ بحث ہے قرآنی اعتبار سے کہ قرآن کریم میں کس کس کو وہ عنوان بعثت انبیاء کا مقصد یا ہدف بیان کیا گیا ہے، یہ تفصیلی بحث ہے. یا نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کن کن مطالب کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ہم فقط اشارتاً دو چار مطالب کو بیان کر رہے ہیں. امیر المومنین کی نظر میں بعثت انبیاء کا مقصد ایک یہ ہے کہ الہی فطری عہد و پیمان کی یاد دہانی، یعنی فطرت کو بیدار کرنا انبیاء کا کام ہے. دوسری عقل کی شکوفائی. تیسری بھولی ہوئی نعمت جو بھلا چکے ہیں، جو فراموش شدہ ہیں نعمتوں کو، وہ یاد دلانا انبیاء کا کام ہے. قدرت کی نشانیاں دکھانا. انبیاء کو بھیجا اللہ نے تاکہ شکوک اور شبہات کا خاتمہ ہو جائے. انبیاء کو بھیجا تاکہ مبشرین و منذرین، بشارت دے دینا، عذاب الہی سے ڈرانا اور دھمکانا، حقائق آئین الہی کی وضاحت کرنا، یہ انبیاء کا کام ہے. راہ سعادت کی ہدایت اور رہنمائی کرنا، پیغام الہی کا امین ہونا، وعظ اور نصیحت اور حکمت کی تعلیم دینا، حق کی جانب دعوت دینا، اور توحید کی بنیادوں کا استحکام کرنا، اور دنیا کی حقیقت کو بے نقاب کرنا. یہ تمام اوصاف، حق کی جانب دعوت دینا، توحید کی بنیادوں کا استحکام اور اس سلسلے میں ہر قسم کے انحرافات کا مقابلہ کرنا، لوگوں پر حجت تمام کرنا،
مخلوق پر گواہ قرار دینا، احکام الہی کو نافذ کرنا اور عبادت اور بندگی کا راستہ دکھلانا اور صحیح تعلیم دینا، یہ تمام نہج البلاغہ کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ دوسری بھی چیزیں ہیں جو خلاصے کے طور پر میں نے یہاں بیان کر دی ہیں۔ آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو کس لیے بھیجا گیا، تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں 5 مطالب ہیں جو عنوان فلسفہ نبوت، فلسفہ بعثت نبوت بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم اور تربیت ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کو کیوں بھیجا گیا، تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے بھیجا گیا۔ دوسرے نمبر پر بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں آیا ہے کہ انبیاء کو بھیجا گیا تذکر اور یادآوری کے لیے۔ تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری قرآن کی آیات یہ حقیقت بیان کر رہی ہیں کہ انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ انسان کی حقیقی آزادی جو ہے، آزادی حقیقی انسان کی، وہ انسان کو دلا دے۔ چوتھے نمبر پر بہت ساری آیات کا لب لباب مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اتمام حجت کی خاطر، جس طرح اتمام حجت کا مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں۔ اور 5ویں نمبر پر عدالت برپا کرنا، لذا قیام عدالت بعثت انبیاء کا ایک مقصد ہے۔ لذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اس بات کو صحیح سے درک کر سکتا ہے کہ سوال جو یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ نے کیوں انبیاء کو بھیجا، کیا مقصد تھا، کیا مطلب تھا، کیا ہدف تھا بھیجنے کا، ان خلاصے کے طور پر انسان اس مطلب سے آگاہ ہو سکتا ہے اور اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہ نہیں بھیجا بلکہ ایک ہدف اور مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہم اس بحث کو ادامے کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کس کو قرار دیا اور آخری نبی کون ہے۔ اسی لیے سوال یوں ہوا ہے اس کتاب میں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے هَلْ عَلِمْتُم مِّن دِينِهِ أَنَّهُ خَاتِمُ الْأَنبِيَاءِ أَمْ لَا، کیا آپ اپنے دین سے، اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہو کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں یا نہیں ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے آپ کی؟ فالجواب، تو جواب یوں ہے عَلِمْنَا ذَلِكَ مِن دِينِهِ، ہم رسول اللہ کے دین سے اس حقیقت کو جان چکے ہیں۔ هل علمتم من دینہ، کیا آپ دین نبی سے اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہو کہ وہ خاتم الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، ہم اسی پیغمبر کے دین سے آگاہ ہو چکے ہیں، واقف ہو چکے ہیں کہ وہ خود حضرت آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہمارا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، خاتمیت کا، ختم نبوت کا مسئلہ قرآن کریم کا ایک واضح مسئلہ ہے۔ انبیاء میں سے آخری نبی ہمارے نبی ہیں، اور بہت ساری روایات بھی اسی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر مختصر کر کے کہا جائے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات میں سے ہے، دین کے بدیہی اور ضروری امور میں سے ہے۔ ضروریات کا منکر کافر ہے، جو بھی ختم نبوت کا انکاری ہے، منکر ہے، وہ یقیناً اسلام کے دائرے سے باہر ہے، وہ خارج ہے۔ جس طرح قادیانیہ جو نہیں مانتے تھے پیغمبر کو خاتم نبوت کے منکر تھے اور خاتم الانبیاء نہیں مانتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ لذا ختم نبوت کا مسئلہ ایک واضح مسئلہ ہے، بدیہی مسئلہ ہے، قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے اور بہت ساری روایات میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ آخری سوال یہی ہے فَإِن قِيلَ بِمَا عَلِمْتُمُوهُ، آپ لوگ کس طرح جانتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے؟ فالجواب عَلِمْنَا ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، یعنی ظاہراً دلیل عقل کا سہارا نہیں لے رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ مصنف کے نزدیک بہترین دلیل ختم نبوت کی خود دلیل قرآن اور سنت ہے، اور حق بھی یہی ہے۔ دلیل عقلی کو اگرچہ بعض لوگوں نے اقامہ کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں جس طرح پہلے سوال بھی انہوں نے یہ کیا کہ هل علمتم من دینہ انہ خاتم الانبیاء ام لا، تو ظاہراً مصنف نے علمنا ذالک بالقرآن والحدیث کے جملے سے بتا دیا کہ ہمارے پاس محکم اور متقن اس سے دلیل
بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی. بہترین دلیل قرآن ہے, بہترین دلیل سنت اور حدیث ہے. اما القرآن, قرآن کی کس آیت میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے لیے بہت سند کی حیثیت رکھتا ہے, وہ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ بہت ایک سورہ احزاب ہے آیت نمبر 40, اس میں واضح لفظوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا. اس کے بعد کسی بھی شخص نے بعنوان نبی ہو کر نہیں آنا. ہاں, بعنوان خلیفہ رسول, بعنوان جانشین رسول, مسئلہ خلافت اور امامت ایک جدا مسئلہ ہے, لیکن ان سب کا جن کو ہم امام مانتے ہیں ان کو نبی نہیں مانتے, بعنوان رسول نہیں مانتے, بعنوان جانشین اور خلفاء رسول مانتے ہیں, حجت خدا ضرور مانتے ہیں. لذا قرآن کی آیت ما کان محمد ابا احد من, تم میں سے کسی ایک مردوں میں سے کسی ایک کے محمد والد نہیں ہے, باپ نہیں ہے, لیکن کیا ہے, محمد تو صرف خاتم النبیین اور رسول ہے اللہ کے. یہ قرآن کریم. وَأَمَّا الْحَدِيث فَقَوْلُهُ علیہ السلام, متواتر حدیث کا سہارا لیا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا, چونکہ اگر روایت واحد ہو تو ممکن ہے خدشہ کیا جا سکتا ہو, لیکن روایت متواترہ ہے. اور اس روایت متواترہ کی ذیل میں جو ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے وہ بھی ہم بیان کر دیں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے امیر المومنین کی خدمت, امیر المومنین کی فضیلت میں, کہ انت منی, اے علی تو, آپ کو ہم سے وہی نسبت حاصل ہے بمنزلت ہارون من موسیٰ جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی, الا سوائے اس کے کہ انہ لا نبی بعدی, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. دیکھیے غور کیجئے, اس حدیث میں دو مطلب ہیں. ایک مطلب نبی کی خاتم نبوت کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اس حدیث سے ثابت ہے. کیوں, کہاں سے ثابت ہے؟ الا انہ لا نبی بعدی, ختم نبوت یہی ہے, یعنی میرے بعد کسی نے بھی نبی نہیں آنا, کوئی بھی نبی نہیں ہے. اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. بس ختم نبوت یہی ہوتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی اور کا نبی کے عنوان سے ہونا آنا صحیح نہیں ہے. یہی ہے, اسی حدیث میں بھی یہی سمجھا ہے, الا انہ لا, کوئی بھی نبی نہیں ہے میرے بعد. اور جو نبی کی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یقیناً وہ جھوٹا ہے, کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اچھا, دوسرا نقطہ جو ہے اس مسئلے میں, اس حدیث میں, وہ یہ ہے, یعنی عجیب مصنف کی واقعاً عجیب فکر ہے. ایک لحاظ سے اس کا رابطہ ختم نبوت سے ہے جو جس دلیل کے مطابق, اور اسی حدیث کا تعلق امامت اور خلافت سے ہے جس کے نتیجے میں بعد میں بحث امامت اور خلافت آ رہی ہے. چونکہ امیر المومنین کی امامت اور خلافت اسی حدیث سے ثابت ہے, بس نتیجہ یہ نکلا کہ مصنف نے دو دلیلیں بیان کی ہیں. ایک دلیل قرآنی ختم نبوت کے بارے میں جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے, خاتم النبیین. یہ ایک قرآنی آیت, حدیث میں سے متواتر حدیث جس کی سند میں بھی کسی طرح کا خدشہ نہیں کیا جا سکتا اور جس کی دلالت بھی واضح اور روشن ہے. ایک طرف اس کا رابطہ ختم نبوت سے ہے, وہ جملہ یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی. دوسری طرف اس کا مسئلہ امامت اور خلافت سے ہے جو پہلا ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ مسئلہ, اس کے بعد ہم بعنوان اتمام بحث چند مطالب بیان کر رہے ہیں کہ وہ مطالب یہ ہیں کہ اگر خلاصہ کر دیا جائے ان 14 سوالوں کو کہ آپ کس طرح بیان کریں گے,
تو بس ہم نے بیان کیا نبوت کی 2 قسمیں ہیں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ. چند سوالات اس کے ضمن میں تھے. اور نبوت خاصہ میں ہم نے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بیان کر دیا. اور یہ بھی ہم حقیقت کو بیان کر دیں کہ اصل حسن بعثت انبیاء آیا حسن ہے یا نہیں، اور انبیاء کی بعثت کے فوائد کیا ہیں. آخر میں ہم انہی کو جو کشف المراد سے خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہوئے اس بحث نبوت کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ انبیاء کو بھیجا گیا. بعثت انبیاء کا ایک مقصد یہ تھا کہ عقل کی تائید کی جائے. یہاں ایک شبہ ہے جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ شبہ یہ ہے، برہمنوں کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے، اچھا ہی نہیں ہے کہ انبیاء کو بھیجا ہے. بعثت انبیاء حسن نہیں ہے بلکہ کبھی ہے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں چونکہ جو کچھ انبیاء لے کر آئے ہیں وہ یا تو عقل کے مطابق ہے یا مخالف عقل ہے. کہتے ہیں اگر مخالف عقل ہے تو اس کو پھینک دینا، اس کو دیوار پر مار دینا اور اسے قبول نہ کر دینا ہمارا حق ہے. اور عقل بھی یہی کہہ رہے اور آپ کا دین بھی یہی کہہ رہے. بس نتیجتاً مخالف عقل چیز اگر انبیاء لے کر آئے ہیں تو وہ فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو ٹھکرا دیا جائے. اگر جو کچھ لے آئے ہیں مطابق عقل ہے تو عقل تو سمجھتا ہے، عقل سمجھتی ہے، جس کے نتیجے میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ انبیاء آ جائیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عقل سمجھتی ہے، عقل تائید کر رہی ہے. یعنی دوسرے نمبر پر جو کچھ انبیاء لے کر آئے ہیں، جو عقل سمجھ رہا ہے، جو کچھ عقل سمجھ رہی ہے، یہ عقل تائید کریں. بس بعثت انبیاء کا ایک مقصد تائید عقل ہے. دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ انبیاء لے کر آئے سب چیزیں عقل سمجھ رہی ہے، درک کر رہی ہے. نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل درک نہیں کر پاتی، عقل نہیں سمجھ پاتی. بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر تمام احکام جو ہیں، جو شریعت کے ہیں، وہ عقل ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو وغیرہ ذالک، ان کے احکام، ان کی تفاصیل، جزئیات وغیرہ. اور آخرت میں، عالم آخرت کی جزئیات سے عقل واقف نہیں ہے، عقل نہیں سمجھ سکتی. چونکہ عقل کی محدودیت ہے، عقل کا دائرہ محدود ہے، عقل کی سرحد معین شدہ ہے، لذا عقل اپنی سرحد سے باہر تو نہیں جائے گا. انبیاء آئے ہیں، مخالف عقل بھی بات نہیں کی. جو بھی انبیاء نے بیان کیا ہے وہ مطابق عقل ہے. لیکن یہ کہ عقل بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے، جہاں سمجھتا ہے وہاں تائید عقل ہے. جہاں عقل نہیں سمجھتی، وہ چیزیں بیان کی ہیں وہ حقیقت میں معارف دینی جتنے بھی ہیں ان کو پیش کیا ہے. لذا یہ بہت بڑا فائدہ ہے انبیاء کی بعثت کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک یہ ہوا تأیید عقل اور معارف دینی کا بیان کرنا. دوسرے نمبر پر فائدہ یہ ہے زوال ترس، خوف، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان یقین رکھتا ہے کہ وہ ملک ہے کسی اور کی، اور جب وہ ملک ہے غیر کی تو تصرف کرنا غیر کی ملک میں عقلاً کبھی ہے. اب جس چیز میں بھی تصرف کرنا چاہتا ہے یہ انسان مذبذب ہے کہ آیا تصرف صحیح ہے یا نہیں ہے. خوف ہوتا ہے کہ اگر تصرف کر جو ایسے نہ ہو کہ تصرف چونکہ بغیر اذن کے انبیاء آتے ہیں، وہ اذن دیتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز میں تصرف کر سکتے ہو، فلاں چیز میں تصرف نہیں کر سکتے. اور خوف جو تھا وہ بھی زائل ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے حسن اور قبیح ہونے کو نہیں جانتے. انبیاء آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں چیز حسن ہے اور فلاں چیز قبیح ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے نقصان اور فائدوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں. انبیاء آ کر بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. پانچویں نمبر پر اور قوانین صالح اجتماعی جو اچھے قوانین ہیں جو بشر ضرورت ہے بشر کو، وہ لاتے ہیں تاکہ یہ بشر کی ضرورت پوری ہو سکے. ایک ہے کہ علمی استعداد کی شکوفائی، یہ امیر المومنین کے کلام میں بھی بحث ہو چکی ہے. دوسرا کہ صناع فنون کی جو آموزش اور تعلیم ہے وہ بھی انبیاء کا مقصد تھا.
حکمت اور علم کی تعلیم بھی انبیاء کا مقصد تھا. آج بات کون سے ہیں؟ تعلیمات کون سے ہیں؟ اور راہ نجات اور سعادت یہ انبیاء کی تعلیمات کا مقصد ہے. لہذا ہم ان کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیا. اب ہم بحث جو ہے شروع کر رہے ہیں. دوسری بحث جو بحث امامت، اس سے پہلے ایک بحث کی تمہیدی حیثیت سے کہ معاشرے میں نبی کا ہونا ضروری ہے اور نبی کے بعد ایک ایسی شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے جو جانشین نبی ہو، نبی کی جگہ پر بیٹھ کر نبی کی طرح تمام اوصاف میں نبی کی طرح ہوتا ہے، تمام صفات میں نبی کی طرح ہوتا ہے، لیکن صرف نبوت نہیں ہوتی، اسے منصب نبوت نہیں رکھتا. اور یہی تو حسن تھا مرحوم کی عبارت میں، مصنف کی عبارت میں، کہ انہوں نے حدیث جو پیش کی ہے بہت زبردست حدیث تھی. وہ حدیث منزلت اس حدیث کو کہا جاتا ہے. یہ حدیث متواتر احادیث میں شمار کی جاتی ہے. وہ حدیث یہ تھی کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ امیر المومنین کے لیے نبی مکرم کا یہ فرمان اور ارشاد گرامی، اے علی آپ کی نسبت میری نظر میں میرے لیے وہی ہے، یعنی آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی. اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں موسیٰ اور ہارون کی زندگی پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن اس حدیث میں الا انہ لا نبی کہہ کر امیر المومنین کو اس منصب سے نفی کر دیا کہ اے علی منصب نبوت آپ کو حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جو مناصب حضرت ہارون کو حاصل ہے وہ تمام تر چیزیں حضرت علی امیر المومنین کو بھی حاصل ہیں. مثال کے طور پر حضرت ہارون موسیٰ کے خلیفہ اور جانشین ہیں، وزیر ہیں، وصی ہیں، اور امیر المومنین بھی نبی مکرم کے وصی ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں. اور تمام تر وہ صفات جو حضرت ہارون میں ہے وہ امیر المومنین میں موجود ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ صرف مسئلہ نبوت کے علاوہ باقی تمام اوصاف میں نبی مکرم کی طرح ہے امیر المومنین. اور اس مسئلے پر آئے مباہلہ ایک بہت بڑی زبردست دلیل ہے، کیونکہ وہاں امیر المومنین کو نفس رسول کہا گیا ہے. جب وہ نفس رسول ہیں تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ عین رسول ہیں، ذات رسول، کیونکہ اتحاد لازم آتا ہے. دو ہیں، وہ ایک نبی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ایک علی ہیں جن کو امامت ملی. لذا دو شخصیتیں ہیں، اتحاد عقلاً محال ہے. جب اتحاد عقلاً محال ہے تو بس یہاں مراد فضائل اور کمالات میں، جو فضائل و کمالات کا مالک رسول ہے، جن فضیلتوں میں رسول اللہ ہے، انہی فضائل اور کمالات کا مالک امیر المومنین بھی ہے. صرف اور صرف منصب نبوت، جو منصب نبوت اگر نفی کی جائے تو رسالت بھی یقیناً نفی کی جائے گی. پس منصب نبوت اور رسالت کے علاوہ کسی بھی چیز کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا. اگر کوئی چیز مستثنا ہو جاتی تو یقیناً پیغمبر یہاں مستثنا قرار دیتے. صرف اور صرف استثناء جس کو کیا ہے وہ نبوت کو کیا ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہے. ہاں یہ سلسلہ امامت کی صورت میں آگے چلے گا، وہ بحث امامت جدا ہے. لہذا ہم پھر اس مسئلے کو تذکراً بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس بحث فصل سوم میں ٹوٹل 15 سوال ہوئے، اور ان 15 سوال کے جوابات آپ جان چکے، جن میں سے پہلے سوال اور پہلا مسئلہ یہ تھا کیا حکمت پروردگار میں نسب انبیاء اور رسل ہے یا نہیں ہے، یا حکمت خدا نسب انبیاء اور رسل کی مقتضی ہے اور اسے واجب قرار دیتی ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ تھا ہاں. اور آخری سوال یہ تھا کہ آپ لوگ کس طرح جان چکے کہ پیغمبر خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت نے نہیں آنا. لہٰذا ہم اس حقیقت
کو قرآن اور سنت سے جان چکے ہیں، قرآنی آیت بھی بیان کر دی، حدیث بیان کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر نبی مکرم کسی کی نظر میں اور بھی چیز جو مستثنا ہونے کی لائق تھی ہوتی تو یقیناً اسے مستثنا کرتے۔ بس آئے مباہلہ بہترین دلیل ہے اس بات کی کہ نبی مکرم کے لیے امیر المومنین کیا ہے؟ نفس ہیں، بس نفس رسول ہیں۔ علی جب نفس ہیں تو تمام فضائل و کمالات میں یکساں ہیں سوائے مسئلہ نبوت کے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔